الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ علم میراث کور کا 32واں سبق ہے، اور یہ کورس ادارہ معرفت القرآن کے تحت کرایا جا رہا ہے۔ اور آج ہم انشاءاللہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے رد، اس کی تیسری قسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو رد آپ جانتے ہیں کہ 2 اقسام ہم نے رد کی پڑھ لی ہیں، اور ان کے کیا قواعد ہیں وہ بھی ہمارے کمپلیٹ ہو چکے۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ رد کی تیسری قسم کے بارے میں آئے گا۔ تو رد کی تیسری قسم وہ یہ ہے کہ مسئلے میں جن پر رد ہوتا ہے ان کی صرف ایک جنس ہو، اور ان کے ساتھ زوجین میں سے کوئی ایک بھی موجود ہوں۔ تیسری صورت کون سی ہے کہ من یرد علیہ کی ایک جنس، من یرد علیہ کی ایک جنس ہو، اور ساتھ میں من لا یرد علیہ، یعنی میاں بیوی میں سے بھی کوئی ہو۔ پہلی 2 قسمیں جو پڑھی تھی، پہلی قسم کیا تھی؟ من یرد علیہ کی ایک جنس اور ساتھ میں من لا یرد علیہ نہ ہو۔ دوسری کیا قسم تھی؟ من یرد علیہ کی ایک سے زائد جنس اور ساتھ میں من لا یرد علیہ نہ ہو۔ اور آج تیسری قسم کون سی ہے کہ من یرد علیہ کی ایک جنس ہو اور ساتھ میں من لا یرد علیہ بھی ہوں، زوجین میں سے کوئی ایک بھی ہوں۔ تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ زوجین کو ان کا حصہ دینے کے بعد، یعنی من لا یرد علیہ کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو مال بچے اس سے دیگر ورثاء، یعنی من یرد علیہ کے عدد راس پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر مال پورا پورا تقسیم نہ ہو تو اگر توافق کی صورت بنے تو عدد راس کے وفق کو، من یرد علیہ کے عدد راس کے وفق کو، اور اگر تباین کی صورت ہو تو من یرد علیہ کے کل عدد راس کو زوجین کے مخرج میں ضرب دے کر تصحیح کر لی جائے گی، یعنی من لا یرد علیہ کے مخرج میں ضرب دے کر مسئلے کی تصحیح کی جائے گی۔ تو یہ مسئلہ دیکھ لیتے ہیں کتاب سراجی سے بھی۔ سراجی کتاب سے ہم جو ہے آج تیسرا اصول پڑھنے جا رہے ہیں کہ ان یکون مع الاولی، کہ پہلی صورت کے ساتھ، جو پہلی صورت ہم نے کیا پڑھی تھی؟ من یرد یرد علیہ کی علیہ ایک جنس ہو، ایک جنس ہو یہی تھا تو نا؟ من لا یرد نہ ہو۔ ہاں ہاں، جی یہ والی صورت تھی کہ ان یکون فی المسلۃ جنس واحد ممن یرد علیہ، تو من یرد علیہ کی ایک جنس، اور ادھر کیا تھا؟ من لا یرد علیہ نہ ہو۔ اب ہے من یرد علیہ، من لا یرد علیہ ہیں ساتھ میں، کہ ان یکون مع الاول، پہلی صورت کے ساتھ جس میں من یرد علیہ کی ایک جنس ہو، اس کے ساتھ ساتھ کون لوگ آ جائیں؟ من لا یرد علیہ، وہ افراد جن پر رد نہیں ہوتا، اور وہ ہیں میاں بیوی، یعنی من یرد علیہ کی ایک جنس ہو اور ساتھ میں من لا یرد علیہ بھی ہوں۔
فرماتے ہیں فاتی فردا من لا یرد علیہ، تو من لا یرد علیہ کے مخرج کے مقررہ حصے کا مقررہ حصہ تو عطا کر دے. من لا یرد علیہ یعنی زوجین، زوجین کا مقررہ حصہ فاتی تو عطا کر دے من اقل مخارج ہی، ان کے کم تر مخارج سے. فإن استقام الباقی، اب اگر بقیہ مال بچ جائے، اگر بقیہ مال برابر ہو جائے، علی رؤوس من یرد علیہ، من یرد علیہ کے عدد راس پر، فابہا تو ضرب وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں. مثال کو حل کریں گے تو تب سمجھ بھی آ جائے گا. زوج اور تین بیٹیاں، زوج اور تین بیٹیاں. تین بیٹیاں. تیسرا قانون لکھ لیتے ہیں کہ من یرد علیہ کی ایک جنس ہو. جنس ہو اور من لا یرد علیہ بھی ہو. تو پہلے من یرد علیہ، من لا یرد علیہ کو اقل مخارج سے دیا جائے گا. اب جو بچ جائے گا وہ من یرد علیہ کی ایک جنس ہے اس کو دے دیا جائے گا. اگر تصحیح کی حالت ہوگی تو کی جائے گی، اگر نہیں ہوگی تو کیا ہے تصحیح کر لی جائے گی تصحیح کے اصولوں کے مطابق. مثال حل کر لیتے ہیں. زوج اور تین بیٹیاں. اچھا یہ مسئلہ دو بار حل ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. پہلی بار تو رد ثابت ہوتا ہے، دوسری بار حل کرنا پڑتا ہے. تو زوج کیا ہے؟ اولاد کی موجودگی میں 1/4، ایک بٹا چار. اور تین بیٹیوں کے لیے کیا ہے؟ ایک بیٹی ہو تو 1/2، دو دو یا بٹا دو سے تین. زائد ہو 2/3. دو بڑھتی مخرج مسئلہ کیسے بنے گا؟ 12 سے. 12 سے. 12 سے. 4 تیا 12، 3 एकम 3، 3 4 12، 4 दूने 8، 4 8. 8 8 اور ایک 9، 9 ہوئے بقیہ کتنا بچا؟ بقیہ کتنا 8 اور بچا؟ 3. 8 اور 3. نہیں نہیں یہ تو ہو گیا نا، 8 اور 3 جمع ہو گیا دے دیا. اب بچ 11. کتنا گیا؟ 11 ہوئے، ایک بچ ایک گیا. بچ گیا. اب ایک اسبات موجود ہے یہاں پر، اسباب موجود ہے؟ نہیں. نہیں. نہیں ہے، نہیں. اسباب موجود نہیں ہے. اور ایک پھر واپس لوٹا کر کس کو دے سکتے ہیں؟ بیٹیوں کو دے تو وہ سکتے ہیں کیونکہ یہ جی من یرد والا ہے، لیکن شوہر کو نہیں دے سکتے جی. کیونکہ یہ من لا یرد والا ہے. اب اس طرح ایک ڈائریکٹلی نہیں دیں گے، یہاں پر واپس لوٹا کر اس طرح ایک نہیں دیں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ اقل مخارج سے ان کو دے دیں. یہ تو ثابت ہو گیا یہاں مسئلہ کس کا ہے. تو دو ساتھ میں من یرد علیہ رد کا. کے ساتھ من لا یرد علیہ، تو مسئلہ دو بار حل کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر لکھ لیں گے رد کال عدم، مطلب رد ہو گیا اور یہ ایسا ہے جیسے کہ ہوا ہی نہیں. اب اقل مخارج سے شوہر کو دے دیں گے. اب جو بچے گا وہ ہم نے کیا ہے تین بیٹیوں کو ہی واپس لوٹا دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اقل مخارج انہی کے مخرج مسئلہ سے بنے گا. دیکھیں زوج تین بیٹیاں، یعنی یہ تو ہمیں کنفرم ہو گیا کہ ہم نے شوہر کو دینا ہے جو بچ میں وہ جو بال مچ جائے وہ صرف تین بیٹیوں کو ہی دے دینا ہے، تین بیٹیوں کو ہی دے دینا ہے. تو زوج کو کیا دیں گے؟ اقل مخارج 1/4. مخرج مسئلہ کیسے بنے گا؟ اقل مخرج کیا بنے گا اس کا؟ 4. 4. 4 एकम 4، 1 एकम 1. اب بچی کتنا؟ بقیہ کتنے بچا؟ 3. 3. اب وہ 3 ان کو دے دیں گے. اب دیکھ کے 3 دیا، ضرب وغیرہ کی کوئی حاجت ہے؟
नहीं। नहीं। बिल्कुल उसी तरह 3 बच्चे थे, 3 बेटियां थी, जरा वगैरह की कोई हाजत नहीं। और अगर क्या है बेटियां ज्यादा होती, या तवाफुक की निस्बत होती, या किसकी निस्बत होती, तबायुन की, तो तबायुन वहां की। तस्हीह कर लेते, जिस तरह तस्हीह करते हैं हम उसूलों के मुताबिक। इंशाल्लाह वो इसी मसले को तस्हीह की सूरत में भी हल कर लेंगे। अभी इसको पढ़ लेते हैं इबारत को। ये अकल मखरज की समझ नहीं आई, ये दोबारा अगर समझा दें, अकल मखरज से क्या मुराद है? अकल मखारिज से मुराद यह है कि वो वाला बड़ा मखरज नहीं बनाएंगे, बस अकल मन ला जुरद अलैह, मन ला जुरद अलैह का अकल मखरज कौन सा है, 1/4 है ना। ठीक है, जी छोटा जी। तार मखरज कौन सा है, 4 है। 4 ही से मसला बनाएंगे, 12 से नहीं बनाएंगे। 1/4 के मखरज यानी 4 से ही मखरज मसला बनाएंगे। 2/3 को शामिल करके 12 से मखरज जी मसला नहीं बनाएंगे, ये मतलब है। यानी 1/4 ही से मखरज मसला बनाया, 1/4 हिस्सा दिया, और उसी के मखरज छोटे मखरज से क्या है, मखरज मसला बना लिया। मन ला युरद अलैह के मखरज से 1/4 कसर थी, और मखरज उसके क्या था, 4। 4 ही से मखरज मसला बना लिया, एक दे दिया। बाकी जो 3 बच्चे वो 3 बेटियों को दे दिए। अगर तस्हीह की हालत होती तो वो यहाँ पर क्या है, तस्हीह कर ली जाती। लेकिन चूंकि 3 बेटियां हैं, 3 ही बच गए थे, तो 3 इसको पूरे पूरे मिल जाए। करते हैं तस्हीह वाला मसला भी हल हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं आई यकूना माल अव्वल मन ला युरद अलैह, कि पहली सूरत के साथ, पहली मतलब मन युरद अलैह की एक जिन्स के साथ, पहली सूरत से यहाँ क्या मुराद है, मन युरद अलैह की एक जिन्स। तो मन युरद अलैह की एक जिन्स के साथ साथ कौन हो, आई यकूना मन ला युरद अलैह के साथ में कौन हो, मन ला युरद अलैह, यानी मियाँ बीवी में से कोई एक। फाती फर्दा मन ला युरद अलैह, तो मन ला युरद अलैह का मुकर्रर हिस्सा तू दे दे। जैसे कि हमने 1/4 दे दिया, 1/4 दे दिया। किस दे दे, मिन अकल मखारिज ही, उसके छोटे तरीन मखरज मसला से। फ़इन इस्तकाम अल बाकी, अब मा बकिया, बकिया कितना बचा था, 3। बकिया कितना बचा था, 3, ये वाला 3 बचा था ना। अला रऊस मैं युरद अलैह, अगर बकिया बराबर हो जाए मैं युरद अलैह के अदद रास पर। देखिए जो 3 बचा था वो 3 क्या है, 3 बेटियों के बराबर हो गया। 3 जो बचा है ये वाला, वो 3 बेटियों के क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो फरमाते हैं फाबिहा, फिर तो ठीक है, यानी जरा वगैरह की कोई हाजत नहीं। जैसे कि जौज और 3 बेटियां। व इन लम यस्तकिम, और अगर बराबरी ना हो, बचा हुआ जो है माँ बकिया अगर बराबरी ना रखता हो उनके अदद रास से, मैं युरद अलैह के अदद रास से बराबरी ना रखता हो, इन लम यस्तकिम फद्रिब वफ़्क़ रूसिहिम, तो मैं युरद अलैह, हम ज़मीर का मर्ज क्या है, मैं युरद अलैह, मैं युरद्दो अलैह के अदद रास के वफ़्क़ को ज़रब दे, फी मखरज फर्द मन ला युरद अलैह, मन ला युरद अलैह के मखरज मुकर्रर हिस्से के मखरज में। इन वाफक रूस हम, अगर उनके अदद रास मुआफ़क़त रखें किससे, माँ बकिया से, का ज़ौज व सित्ते बनात, जिससे कि ज़ौज और 6 छह बेटियां। बेटी। ये बता। ठीक है, मिसाल के तौर पर इधर ही क्या कर लेते हैं, 6 बेटियां बना लेते हैं क्या, 6। अब 3 ऐसे बच्चे हैं, 1/4 जौज का था, जिसमें से एक मिल गया, क्या है, 4 मखरज मसला बना, एक जौज को दे दिया। 6 बेटियों को माँ बकी के कितना बचा है, 3। 3 बचा है ना इनके लिए। अब जी। 3 और 6 में निस्बत किसकी है, तवाफुक तवाफुक की। की। तो हम क्या करते हैं, सिहाम और तवाफुक। अदद रास में निस्बत किसकी हो, तवाफुक की। तो अदद रास का वक्फ लेकर असल मसला और तमाम सिहाम जरा देते हैं तो तस्सीह हो जाती है। क्या हो जाती जी। है, तस्सीह। बस तो ये 3 और होती है। 6 में निस्बत किसकी है, तवाफुक की, बल्कि तदाखुल की। तवाफुको तदाखुलो वक्फ लेना पड़ता है। तो 3 का जरिए जो है 6 का वक्फ लेंगे तो क्या बनेगा, 2। 2 को असल मसला, नहीं, ये 3 तीन कौन सा है, वो जो ऊपर जी है बच्चा माँ है, बकी है वो? जी हाँ? हाँ, जी जी माँ बकिया वाला 3, इनको मिला ही अच्छा 3 जी, है ना। ठीक। 4 में से एक जी। तो जोज को मिल गया, जो 3 बच ठीक गए है। वो 6 बेटियों के लिए बने, ये वाला 3 इधर दे जी। दिया ना। अब 3 दिया जी। 6 बेटियों को,
3 حصے پورے 6 بیٹیوں کو نہیں دے سکتے، توڑ کر دینا پڑے گا، تو وقف نکال لیں گے۔ تداخل ہو یا توافق ہو تو وقف نکالنا پڑتا ہے عدد راس اور سہام میں۔ تو عدد راس کتنا ہے 6 اور سہام کتنا ہے 3، تو 3 کے ذریعے 6 کا وقف نکالیں تو کیا نکلے گا 2، 2 کو اصل تو مسئلہ اور تمام سہام سے ضرب دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کس کے مخرج مسئلہ سے ضرب دیں گے؟ من لا یرد علیہ کے مخرج مسئلہ، من لا یرد علیہ کا مخرج مسئلہ 4 تھا نا، تو کیا ہے من یرد جی علیہ کا وفق، من یرد یہ بھائی من یرد علیہ کا وفق 2، اس کو ضرب دیں گے من لا یرد علیہ کے مخرج مسئلہ، اور وہ کتنا ہے 4، 4 دونے 8، نیچے تمام سہام سے بھی ضرب دیں گے، 2 ضرب 2، 2 ضرب 1 ضرب 2 اور 3 ضرب 2، کیا پورے ہو گئے؟ جی ٹھیک ہے جی، پورے ہو گئے جی۔ جی جی تو 8 بنے، 8 میں سے کیا ہے 2 شوہر کو دے دیے، اور 6 اب بچے، تو 6 بیٹی کو دے دیے، تو اب تصحیح ہو گئی جسے تصحیح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہوتی نسبت تباین کی، ادھر ہی کیا ہوتے، بیٹیاں کتنی ہوتی 5، 7 ہاں 7 ہوتی یا 5 ہوتی، دیکھیں یہی کہنا چاہ رہے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی نا 3 بیٹیوں والی مثال۔ اگر برابری نہ ہو تو من یرد علیہ کے عدد راس کے وفق کو ضرب دے من لا یرد علیہ کے مخرج کے مقررہ حصے کے مخرج میں، اور وہ کتنا تھا 4، وہ کتنا ہم نے کتنا نکالا ہے 6 بیٹیاں تھیں نا، تو وفق کیا بنا 2، 2 کو ضرب دی کس سے من لا یرد علیہ کے مخرج مسئلہ 4 سے، تو کیا ہے کب دیں گے ان وافق رؤوسہم الباقیہ، اگر ان کے من یرد علیہ کے عدد راس کی موافقت کی نسبت ہو ما بقیہ سے، بقیہ سے مراد کیا ہے ما بقیہ، توافق کی نسبت ہے نا 3 اور 6 میں، تو وفق لیا، جی ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہے وفق کو اصل مسئلہ اور تمام سے ضرب دی تو کیا ہو گئی تصحیح بھی ہو گئی۔ تو زوج پہلے مال کسے کر رہے تھے 4، اب مال کسے کریں گے 8، 8 میں سے 2 کس کو دیں گے شوہر کو، 6 جو بچیں گے 6 بیٹیوں کو مل جائیں گے۔ اور اگر کس کی نسبت ہو جیسے کہ زوج اور 6 بیٹیاں، یہ مسئلہ ہم نے حل کر لیا ہے۔ وَإِلَّا اور اگر توافق کی نسبت نہ ہو بلکہ تباین کی نسبت ہو، فَضْرِبْ كُلَّ رؤوسہم تو ان کے پورے تدراس کو ضرب دے گا فی مخرج فرد من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ کے مقرر حصے کے مخرج میں، فل مبلغ تو جو حاصل ضرب ہوگا تصحیح المسلط وہی مسئلے کی کیا بنے گا تصحیح، جیسے کہ زوج اور 5 بیٹیاں، اسی مثال کو 5 بیٹیاں بنا لیتے ہیں، اسی مثال کو 5 بیٹیاں بنا لیتے ہیں۔ پانچ بیٹیاں ہیں، 1/4 سے مخرج مسئلہ 1/4 کے 4 سے مخرج مسئلہ بنا لیا، اور 1/4 ضرب 4 ایک ایکم ایک، بچے کتنے بچے 3، 3 3 5 بیٹی کو دے دیا، اب 3 5 بیٹی کو دیں گے تو کیا ہے نسبت کس کی ہے تباین کی، تو جہاں تباین کی نسبت ہو سہام اور عدد راس میں تو پورے عدد راس کو ضرب دی جاتی ہے، تو 5 کو ہی ضرب دیں گے اصل مسئلہ اور تمام سہام سے، 5 چوکے 20، 5 ایکم 5، 3 ضرب 5، 5 تیا 15، آپ دیکھیں 5 20 میں سے کیا ہے 5 شوہر کو مل جائیں گے، 15 جو بچے 5 بیٹی کو دیں گے، اور فیس ہے کتنا آئے گا 3، تو اب کیا ہے فیس ہے کتنا آئے گا 3، تو وہ 3 ہم کیا ہے فی بیٹی کو 5 بیٹیاں تو 3 اسے دے 15 بٹ گئے، ٹھیک ہے جی، مشکل تھا آسان تھا؟ آسان آسان ہے بالکل، ٹو آسان دا ہے پوائنٹ، ماشاء اللہ۔ کہ پہلے من لا یرد علیہ کا مخرج مسئلہ سے کیا ہے مسئلہ بنا لیں گے، جو بچے بقیہ بچیں گے ان کو کیا ہے من یرد علیہ کی ایک جنس کو دے دیں گے،
اگر تساوی کی نسبت ہو تو ضرب وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں، اور اگر تداخل یا توافق کی نسبت ہو تو اسی طرح جیسے تصحیح کرتے ہیں ہم تصحیح کر لیں گے۔ یہ گھما پھرا کر بڑا بنایا گیا مسئلے کو، لیکن ایسا مسئلہ ہے نہیں، بٹ ٹو دا پوائنٹ سادہ۔ ابھی ایک چاہیں تو ہم اس کو حل بھی دوبارہ کر لیتے ہیں۔ زوج کتنا بنے گا؟ 1/4۔ 1/4۔ اگر ہیں 3 بیٹیاں تو مخرج مسئلہ کیسے بنے گا؟ 2/3۔ نہیں نہیں، 4 وہ تو رد بنے گا نا، پتہ چل گیا رد کا ہے۔ 4 سے 4 سے 4 سے اکل بنا۔ مخارج سے مسئلہ بنائیں گے۔ 4 एकम 4 1 एकम 1، ان کے لیے کتنے بچے؟ 4 میں سے کیا ہے، 1 دے دیے شوہر کو، 3 بچے۔ اب 3 اور 3 بیٹیوں میں نسبت تساوی ہے تو ضرب وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں۔ اگر جہاں ہوتی کیا ہے 6 بیٹیاں تو توافق یا تداخل ہو تو کیا ہے، وفق نکال کر ضرب دی جاتی۔ وفق کتنا ہے؟ 3 کا، 3 کے ذریعے وفق کیا نکلے گا؟ 6 کا 2۔ 2 تو پھر کیا ہے، 2 2 کو اصل مسئلہ اور تمام سیام سے ضرب دیتے، 2 6 اور 4 دونے 8، تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، 2 شوہر کو اور 6 بیٹیوں کو۔ اور اگر کیا ہوتی تبادل کی نسبت، ادھر ہی تبادل بنا لیتے ہیں۔ اگر ہوتی کتنے تبادل کی 5 نسبت، اور وہ کتنا ہوتا؟ 3 بچے 5 بیٹیوں کے لیے، 3 اور 5 میں نسبت کسی کی ہے تبادل کی، تو پورے 5 کو یہ اصل مسئلہ اور تمام سیام ذرا 20، 5 एकम 5، 3 ضرب 5 15، اور فی بیٹی کتنا آ جاتا ہے؟ 3 3۔ کلیئر ہو گیا؟ ابھی میں نے جی تینوں صورتوں کو ایک ہی منٹ میں حل کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی جی۔ اب پھر ایک نظر دیکھ لیں، تیسرا اصول کون سا ہے کہ من یرد علیہ کی ایک جنس کے ساتھ ساتھ من لا یرد علیہ ہوں، تو من لا یرد علیہ کے مقرر حصے کو عطا کر اس کے اکل مخارج سے، اگر ما بقیہ، باقی سے مراد کیا ہے؟ ما بقیہ اگر برابر ہو جائے من یرد علیہ کے عدد راز سے تو فابہا ضرب وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں، اور اگر برابر نہ ہو اور نسبت کون سی ہو؟ توافق والی، عدد راز کی بقیہ کے ساتھ نسبت کس کی ہو؟ توافق کی، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ من یرد علیہ کے عدد راز کے وفق کو ضرب دے گا من لا یرد علیہ کے مقرر حصے کے مخرج میں، اور وإلا، اور اگر توافق نہ ہو، تباین ہو، تو پھر کیا ہے؟ من یرد علیہ کے پورے عدد راز کو ضرب دے گا من لا یرد علیہ کے مقرر حصے کے مخرج میں، تو فل مبلغ ہو، جو حاصل ضرب ہوگا وہی کیا ہے؟ مسئلے کی تصحیح بنے گا۔ جیسے کہ پہلی مثال کیا ہے، زوج اور 3 بیٹیاں جس میں تساوی کی نسبت ہے۔ دوسری مثال زوج اور 6 بیٹیاں جس میں توافق کی نسبت ہے۔ اور تیسری مثال زوج اور 5 بیٹیاں جس میں تبادل کی نسبت ہے۔ ہمارا تیسرا اصول بھی کیا ہے؟ کمپلیٹ ہو چکا۔ اب ہم چلتے ہیں کون سے اصول کی طرف؟ چوتھے اصول کی طرف۔ ٹھیک ہے، مشکل تھا یا آسان تھا؟ آسان تھا۔ ٹھیک ہے، رد کی چوتھی صورت، رد کی چوتھی صورت، جن پر رد ہوتا ہے ان کی متعدد اجناس ہوں، یعنی من یرد علیہ کی ایک سے زائد جنس ہوں۔ من یرد علیہ کی ایک سے زیادہ اجناس ہیں۔ ایک سے زائد اجناس ہوں، اور ساتھ میں زوجین میں سے کوئی موجود ہو، یعنی من لا یرد علیہ بھی موجود ہو، تو زوجین کا حصہ، یعنی من لا یرد علیہ کا حصہ دینے کے بعد جو مال بچے اسے دوسری قسم والے مسئلہ کے مجموعی حصوں کو پر کیا ہے؟ تقسیم کیے جائے۔ اگر یہ بچہ وہ مال پورا تقسیم ہو جائے تو مزید کسی عمل کے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ والی مثال صورت حل کر لیتے ہیں، اگلی صورت کی طرف چلے جائیں گے۔ کہ ان یکون مع الثانی من لا یرد علیہ، ثانی کے ساتھ
ثانی کون سی صورت ہے؟ من یرد علیہ کی ایک سے زائد جنس، یہی ہے نا ثانی صورت؟ جی ہے ثانی صورت کون سی تھی؟ یہ والی ہے کہ جب مسئلہ میں جمع ہو جائے دو جنس یا تین جنس، کن لوگوں کی؟ ممن یرد علیہ، ان لوگوں کی جن کے پر رد ہوتا ہے. لیکن وہاں پر کیا تھا؟ ان دا عدم من لا یرد علیہ، کہ من لا یرد کے علیہ کے افراد نہ ہوں. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ من یرد علیہ کے ساتھ، یعنی من یرد علیہ کی ایک سے زائد جنس ہو، ان یکون مع الثانی، کہ من یرد علیہ کی ایک سے زائد جنس ہو، ان یکون ساتھ میں کون ہو؟ من لا یرد علیہ، یعنی من یرد علیہ کی ایک سے زائد جنس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ کون لوگوں؟ من لا یرد علیہ، جنہیں ہم زوجین کہتے ہیں. تو فقسم ما بقیہ من مخرج فرد من لا یرد علیہ علی مسلط من یرد علیہ. تو فقسم ما بقیہ، جو ما بقیہ بچ جائے، جو مال بچ جائے، من مخرج فرد من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ کے مخرج مقررہ حصے کے مخرج سے جو مال بچ جائے، ما بقیہ، اس کو کیا کریں گے؟ علی مسلط من یرد علیہ، تو تقسیم کر دیں گے من یرد علیہ کے مسئلہ پر. فَإِنِ اسْتَقَامَ، اگر برابری ہو تو فَبِهَا، ذرا وغیرہ کی کوئی حجت نہیں. وَهَذَا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، اور یہ ہو سکتا ہے ایک کی صورت میں. وَهِيَ أَن يَكُونَ لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ وَالْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ الرَّدِّ أَثْلَاثًا، کہ بیویوں کے لیے کیا ہے؟ چوتھائی ہو، اور بقیہ مال اہل رد کے درمیان اثلاثاً تین حصوں میں تقسیم کیا گیا. کا زوجتن و اربع جداتن و ست اخوات لام، جیسے کہ ایک بیوی، چار دادیاں اور چھ اخیافی بہنیں. اخوات لام وہ بہنیں جو ماں کی جانب کی ہیں، چھ اخیافی بہنیں، چار دادیاں اور ایک بیوی. مسئلہ حل کر لیتے ہیں. مسئلے کو صورت لکھ لیتے ہیں. چوتھے اصول کی پہلی صورت، چوتھے اصول کی پہلی صورت کہ میں یرد علیہ کی تعدد ایک سے اجناس ہوں. زائد اجناس ہوں، اور من من لا لا یرد بھی یرد ہوں. علیہ بھی ہوں. مثال کون سی تھی؟ ایک بیوی، بیوی، چار جدات، ایک بیوی، چار جدات، اور چھ چھ اخیافی اخیافی بہنیں. بہنیں. ایک بیوی کے لیے کیا ملتا ہے؟ ایک بٹا اولاد نہ ہو چار تو، اولاد نہ ہو تو ایک بٹا ایک چار. بٹا چار جدات کے لیے کیا ہے؟ ایک ایک بٹا بٹا چھ چھ. اور اخیافی بہنوں کے لیے ایک سے زائد ہوں، اخیافی ایک بہن بٹا تین ایک بٹا تین. مخرج مسئلہ کیسے بنے گا؟ چھ بنے گا 12 سے، 12 ایک سے بٹا چار 12 آ سے رہا ہے. 12. چار تیا 12، تین ایکم تین، چھ دونے 12، دو ایکم دو، تین دونے 12، دو تین تین چار بار چار چار 12 12، تین چار. چار 12، چار ایکم چار، چار اور دو چھ، سات آٹھ نو. بابکی کتنے بچے؟ تین. تین بچ گیا نا. اب تین لینے والے کوئی ہیں اسبات؟ نہیں آئے. اب نہیں تین حصے واپس لوٹانے کے کو لوٹا سکتے ہیں، جداد کو بھی لوٹا سکتے ہیں کیونکہ یہی من یرد والا ہے، اخیافی بہنوں کو بھی لوٹا سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی من یرد والا ہے. لیکن ان کو نہیں لوٹا سکتے کیونکہ یہ من لا یرد والا ہے.
तो मसले को 2 बार बनाना पड़ता है। जब मन ला जुरद अलैह हो ना, मैं जुरद अलैह के साथ मसले को, तो यहाँ पर लिख लेंगे राद का लादम। अभी बस अकल मखारे से उसको दे देंगे उनको। बीवी, 4 जदाद 6 अखशाफी बने, 4 जदाद 6 6 अखलाकी बहनें। अयाफी बहने। बहनें। अच्छा, इसका मतलब ये बनेगा मखरज मसला किसका, 1/4 मखरज मसला 4 से बनेगा। 4 एकम 4, 1 एकम 1। ठीक है। अब ये इनका मखरज मसला अलग से बनेगा, इसे कहते हैं मैं युरद वलय का मखरज मसला। तो आप जानते हैं 4 जद्दात को क्या मिलता है, 1/6। इनका क्या होता है, इनका मखरज क्या बनेगा, 1/6, 2 नहीं 1/3, एक एक बटा बटा तीन तीन 1/3। मखरज मसला क्या छः बनेगा, बन 6 6 बनेगा। कैसे? 6 एकम 6, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। अब इनका भी क्या है, वही रात वाली सूरत बन गई, 3 लुटा कर फिर इन्हीं को देने आए। तो अब मैं युरद वलय की एक से ज्यादा जिन्स हो, तो उनके सियाम के मजमू से मखरज मसला बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, 2 × 1 3, तो रद्द होकर ये क्या है, इनका मसला बन जाएगा 3। इनका मखरज से मसला क्या है, 6 से क्या बन जाएगा, 3, 3 बन जाएगा। अब इधर से क्या बचे थे, इधर थे 3 ही बचे थे। एक बीवी को दिया था, बीवी को 1 दिया था, और माँ बकी के कितने बचे थे, 3। तीन। और इधर देने कितने हैं इनको, इनका मखरज मसला कितना बना है, 3 ही बना है ना, तो 3 देने हैं। जी। तो उसी तरह क्या है, 3 ही बचे तो 3 देने हैं। तो 1 किसको दे देंगे, जद्दाद को, और 2 किसको दे देंगे, 6 बहनों को। अब तस्हीह की हालत पड़ने की, तो इस तरह तस्हीह कर लेंगे जैसे हम करते रहते हैं। ठीक है, 1 और 4 में निस्बत किसी तबाजुन की, तो 4 को जरब 4 को रख लेंगे। 2 और 6 में निस्बत किसी तवाफुक की, तदाखुल की, तो वफ्क ले लेंगे 3। और 4 और 3 आपस में जरब खाएंगे, तो 12 बन जाएंगे। 12 को 4 और नीचे साहब भी साम जरब देंगे, तो तस्हीह भी हो जाएगी, जैसे कि करते हैं। ठीक है, मुश्किल है आसान है। तो इनका अलग से मखरज मसला बनाएंगे, ये कहलाता है मन युरद अलैह का मखरज मसला। लेकिन असल मसला ये होता है, मखरज मसला जो मन ला युरद अलैह को होता है। तो 3 बचे थे, 3 क्या है देने थे, तो 3 ही दे दिए। अब जो तस्हीह की हालत है, वो तस्हीह के उसूल के मुताबिक वो तस्हीह कर लेंगे। करना चाहे तो आप कहें तो कर भी सकते हैं। देखें, एक बीवी को देना है, दे दिया। एक 4 जद्दाद को देंगे, तस्हीह की हालत है, तो 4 रख लेंगे। 2 जो है 6 बहनों को देना है, तो नहीं दे सकते। तो निस्बत किसी की है, 2 और 6 में तदाखुल की, तो वफ्क ले लेंगे, और 2 के जरिए वफ्क 6 का क्या निकलेगा, 3। तो 3 3 रख लेंगे यहाँ पर। 3 और 4 में निस्बत किसकी है, तबाजुन के आपस में जरब खा जाएंगे। 3 × 4 = 12। 12 को असली मसला और तमाम श्याम से जरब देंगे। असली मसला कौन सा था, ये वाला 4। तो 12 × 4 = 48। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12, हाँ, 12 दूने 24। क्या पूरे हो गए, 48। मखरज मसला बना, 12 बीवी को दे दिए, 12 4 जद्दात को, और 24 6 बहनों को, तो पूरे हो गए ना। अब 12 दे सकते हैं 4 जद्दात को, 3 3 करके दे सकते हैं। और 24 6, तो 4 4 करके दे सकते हैं। तो तस्हीह भी हो गई, तस्हीह भी हो गई। उम्मीद है समझ आ गया होगा जी।
تو تیسری صورت کون سی ہے کہ من یرد علیہ کی ایک سے زائد جنس کے ساتھ ساتھ من لا یرد علیہ ہوں، تو ما بقیہ جو بچ جائے اس کو تقسیم کر دیں گے. کس سے بچ جائے؟ من مخرج فرد من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ کے مقرر حصے کے مخرج سے جو بچے گا. اور وہ کتنا بچا تھا؟ ہمارے پاس 3 بچا تھا، یہاں سے 3 بچا تھا نا، اس کو تقسیم کر دیں گے من یرد علیہ کے مسئلہ پر. اگر برابری ہو فین استقامہ فابہا، تو ذرا وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں. دیکھیں 3 بچا تھا اور دینے ہی ہم نے 3 ہی تھے، ایک جداد کو اور 2 کیا ہے 6 بہنوں کو. وہذا فی صورت واحدۃ، اور یہ ہو سکتا ہے ایک صورت میں، اور وہ یہ ہے کہ ان یکونا للزوجات الربع، کہ بیویوں کے لیے چوتھائی بنے گا. بقیہ جو بچے گا وہ تھے 3، وہ کیا ہوگا اہل رات کے درمیان اصلاً 3 حصوں میں کر کے، کہ زوجہ 4 جدات اور 6 بہنیں. اب اگر برابر نہ ہو، یہ والی دوسری چیز کا ہم انشاءاللہ نیکسٹ اگلے سبق میں پڑھیں گے. چوتھے اصول، رات کے چوتھے اصول کی یہ دوسری شک جو ہے، یہ پیچیدہ صورتحال ہے، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو کلیئر کریں گے. جی کیا فرماتے ہیں؟ کہ زوجین کا حصہ دینے کے بعد جو مال بچے اسے دوسری قسم والے مسئلے کے حصے کے مجموعے پر تقسیم کیا جائے گا. اگر یہ بچے ہوا مال پورا تقسیم ہو جائے تو مزید کسی عمل کی ضرورت نہیں. اب چوتھی صورتحال انشاءاللہ کل پڑھیں گے جو پیچیدہ ہے. کوئی سوال ہے تو بتا سکتے ہیں. پریکٹس کریں گے تو تبھی جا کر یہ کیا ہے حل ہوگی یہ صورتحال. جتنی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گی. آپ کو کوئی سوال ہے تو بتا سکتے ہیں. جی کوئی سوال ہے تو بتا سکتے ہیں. جو سوالات گروپ میں آپ نے دیے تھے ہم اس حل کرنے کے لیے، جی جی